اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ PTI کا انٹرنیشنل اور دنیا میں احتجاج کرنے کا پلان سامنے آ گیا، اس کی تفصیلات بتائیں گے اور آپ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کے ٹوٹوں کے بارے میں بتائیں گے جو اس وقت PTI میں موجود ہیں اور جو صحافت کے اوڑے میں موجود ہیں، ان لوگوں کی خبریں اور ان لوگوں کے تجربہ آخر میں بتائیں گے۔ لیکن پہلے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ PTI نے پوری دنیا میں احتجاج کرنے کا جو پلان ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا سب سے اس وقت مقبول لیڈر ہے، لیکن وہ اس وقت جیل میں ہے۔ یہ سب سے وجہ پاکستانی قوم ہے، اور پاکستانی قوم اگر 24 نومبر کو نکل آتی ہے، 1% اگر قوم نکل آتی ہے تو عمران خان کی رہائی ممکن ہو جائے گی۔ اگر پاکستانی قوم گھر بیٹھی رہے گی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں عمران خان کو جیل رکھنے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ PTI نے لندن میں، برطانیہ میں، یورپ میں، اٹلی میں، فرانس میں اور آسٹریلیا میں اور امریکہ میں بھی اور آسٹریلیا کے کئی جگہوں پر PTI احتجاج کرے گی، اور 23 سے 24 نومبر کو یہ احتجاج شروع ہوگا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا جو ایسا ہوگا کہ پوری دنیا میں ایک سیاسی پارٹی کے قید کی کال پر احتجاج ہوگا۔ ایسا پہلے کہیں نہیں ہوا ہے، نہ دنیا کی ایسی سیاسی پارٹی یا ایسا کوئی دنیا میں سیاسی پارٹی نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی کال پر دنیا میں احتجاج ہو۔ مثال کے طور پر بھارت کو چھوڑ کر اور بنگلہ دیش کو چھوڑ کر، افغانستان کو چھوڑ کر اور سارے علاقوں میں احتجاج ہوگا۔ مثال کے طور پر یورپ میں احتجاج ہوگا اور برطانیہ میں احتجاج ہوگا اور امریکہ میں بھی اور آسٹریلیا میں اور نیوزی لینڈ میں بھی احتجاج ہوگا۔ یہ ہفتے کے روز سے شروع ہوگا اور اتوار تک جاری رہے گا۔ یہ احتجاج پاکستان اور دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا۔ کیا جو PTI میں سیف نے جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا ٹوٹ ہے، علی امین گنڈا پور، اس کا ترجمان کہتا ہے کہ ہم اسے نقوی سے مذاکرات کریں گے تو ہم احتجاج ملتوی کر دیں گے۔ یہ کون ہوتا ہے کہ عمران خان کے حکم کی خلاف ورزی کر؟ اگر عمران خان مشرف بی بی کو چاہیے کہ عمران خان کو فوری طور پر ان ٹوٹوں کے بارے میں بتانا چاہیے اور فوری طور پر ان ٹوٹوں سے جان چھڑانی چاہیے، اور سیف علی کو فوری طور پر عہدے سے فارغ کر کے PTI سے بھی نکال کے باہر پھینکنا چاہیے۔ یہ شخص پہلے بھی بے فضول بیان دے چکے ہیں، اور بے فضول PTI کو جدھر بھی نقصان پہنچانا ہو تو یہ شخص پہلے آ جاتا ہے اور ایسے غلط بیان دیتا ہے جس سے PTI کے بیانیوں کو نقصان ہو، اور PTI اور عمران خان کے بیانیوں کو نقصان ہو۔ یہ شخص اہم کردار ادا کرتا ہے۔ میں حیران ہوں اس شخص کو ابھی تک PTI میں کیوں رکھا ہوا ہے، اور اس شخص کے لیے کوئی بھی کام نہیں کیا جا رہا، اس لیے میں حیران ہوں۔ اب دیکھیے کہ عمران خان جو پوری دنیا میں احتجاج کر رہا ہے، اس پر اوورسیز پاکستانی کیا نکلیں گے یا نہیں۔ آپ کو بتاؤں گا کہ اوورسیز پاکستانی بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے، اور آپ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ بھی جائے گی، اور مجھے امید ہے یہ انٹرنیٹ کی سروس بند کر دیں گے اور پاکستان میں انٹرنیٹ کی سروس مکمل بند ہوگی، اور جو انٹرنیشنل احتجاج ہے وہ آپ کو دیر سے یا بعد میں ملے گا، یا آپ کو جن کے پاس کیبل انٹرنیٹ ہے، وائی فائی انٹرنیٹ ہے، ان کے پاس تو موجود ہوگا۔ جو موبائل نیوز استعمال کرتے ہیں وہ حکومت کے پاس اختیارات، اسے حکومت بند کر دے گی، اور یہ اس لیے یہ انٹرنیٹ کی سروس ہمیشہ کی طرح بند کرتے ہیں، اور انہیں انٹرنیٹ بند کر کے اور ہمیشہ انٹرنیٹ کی سروس بند کر دیتے ہیں تاکہ پاکستانی قوم جو آن لائن جو ورکنگ کام کرتے ہیں اس سے پاکستانی قوم کو نقصان ہو۔ ایک پاگل شخص جو روزانہ کی بنیاد پر کہتا ہے کہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، اور وہ کہاں جو مایوسی پھیلانے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، تو اس شخص سے پاکستانی قوم کا ایک سوال ہے کہ آپ PI کس لیے بیچ رہے ہیں؟ آپ کے پاس اگر ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا تو آپ PI کو کیوں بیچ رہے ہیں؟ تو PI پاکستان ایئر لائن ہے، اور یہ قائد اعظم کا تحفہ ہے، اسے کیوں بیچا جا رہا ہے؟ اس پر وہ شخص جواب نہیں دے گا، کیونکہ پاکستانی قوم بھی جانتی ہے یہ شخص جواب دینے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے پاکستانی قوم اس سے پوچھتی ہے کہ آپ اگر ملک ترقی کر رہا ہے تو IMF سے بھی کیوں مانگی جا رہی ہے؟ اس کا جواب اس شخص کے پاس ہوگا یا نہیں،
پوری قوم جانتی ہے یہ شخص اس جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہے اور نہ اس قابل ہوگا، اس لیے پاکستانی اس قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ ایسے بیان دے کے پاکستانی قوم کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر اتنی ملک معیشت ترقی کرے تو پھر بجلی کیوں مانگے جو زراعت کے شعبے میں استعمال ہوتی ہے، جو زرعی بجلی وہ مانگی کیوں ہے، اور کھادیں اور ہر چیز کیوں مانگی ہے، اور جو گیس آگے سے اور بجلی کیوں مانگی ہے؟ تو کیا پاکستانی قوم کو یہ شخص بے وقوف سمجھتا ہے؟ میرے چاہیے کہ اس شخص کا ذہنی توازن چیک کرانا چاہیے تاکہ پاکستانی قوم کو اس شخص سے بچایا جائے۔ دوسرا، 2 نمبر مولوی، جو 2 نمبر مولوی ہوتے ہیں، جو حکومتی ٹاؤٹ مولوی جنہیں اسلام سے کوئی علم نہیں، اور ایک میں جو آگے ساتھ کا بڑھ گیا جو نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تشبیہ دے رہا ہے، کامران ٹسوری جو ٹاؤٹ ہے، استغفر اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کوئی انسان اس کے قریب ہی نہیں جا سکتا۔ میں تو اس وقت کہتا ہوں جو سلطان گزرے ہیں وہ سلطان بھی اس کے قریب نہیں جاتے، جو رحم دل سلطان تھے جسے ملک شاہ سلطان علیہ ارسلان اور ترک جو سلطان تھے سلطان عبدالحمید بھی اس کے پاؤں کے نام محمد جو سلطان محمد فاتح تھا جس کی پیشگوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، وہ بھی اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ لیکن اس ٹاؤٹ مولوی نے، جو ٹاؤٹ مولوی 2 نمبر مولوی اس نے تشبیہ دے دی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، لیکن ان کا قصور نہیں، ان کا مقصد سوائے پیسے اور ٹاؤٹ ہونا ہے۔ یہ پہلے بھی لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ہیں، آگے بھی گمراہ کرتے ہیں، اس لیے ہم مسلمان اور پاکستانی قوم ان ٹاؤٹوں کو جانتے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ کو ہماری کوئی بات غلط لگی ہو تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ ہمارا کام ہے پاکستانی قوم کو انفارمیشن پہنچانا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو پسند ہے گی، شکریہ۔